اور کراچی لے چلیں گے، وفاقی وزیر شازیہ مری اس وقت میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ کا جو اچھا رول ہے اس میں انفارمیشن کو ڈسمنیٹ کرنے کا، وہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آپ اس کو بڑھائیں، ہمیں بھی بتائیں کہ کہیں دقت ہے کسی بینیفیشری کو یہ مدد حاصل کرنے میں، تو ہم کس طرح اس کی مدد کریں، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو بینیفیشریز ہیں وہ کوالیفائی کرتی ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، جس میں کہ حاملہ خواتین اور جو دودھ پلا رہی ہیں اپنے بچے کو 6 ماہ تک، وہ کوالیفائی کرتی ہیں، اور بعد ازاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 2 برس کی عمر تک یہاں پر آ سکتا ہے۔ اب اس میں 3-4 چیزیں ہیں، ہم آپ کو اس کی انفارمیشن ریٹن میں بھی دیں گے کہ یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ یہاں پر ماں آتی ہے جو پریگننٹ ہے، اسے اسپیشلائز نیوٹریشس کھانا دیا جاتا ہے، سیشے دیے جاتے ہیں، 90 سیشیز ایک باکس میں اس کو ماں کو دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر اس کا بچہ ہے جس کو وہ کوالیفائی کرتا ہے، وہ بچہ 2 سال سے کم کا ہے، تو اسے بھی 90 سیشیز ایک ڈبے میں دیے جاتے ہیں۔ یہ نیوٹریشس فوڈ ہے جس میں 75 گرام کا سیشے ماں کے لیے ہے اور 50 گرام کا سیشے بچے کے لیے ہے، اور جس کے اندر مختلف وائٹامنز اور منرلز اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ سیشے پورا کھاتے ہیں، 90 دن کا اپنا کورس پورا کرتے ہیں، اور کوارٹرلی جب یہاں آتے ہیں تو ان کا چیک اپ ہوتا ہے، ویکسینیشن ہوتی ہے، ان کا ویٹ لیا جاتا ہے، ان کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے، تو بیسیکلی ہیلتھ کا جو ہیلدی باڈی ہے نا۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ بالکل یہ ہمارے علم میں ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اگر آپ مجھ سے کرنٹ رجسٹری کا پوچھیں تو مرتضیٰ کو بھی یہ فگرز اب سب پتہ ہے، تو 381,980 یہ بینیفیشریز کا فگر ہے، جس میں کہ پریگننٹ، لیکٹیٹنگ عورتیں، بچے جو میں نے آپ کو بتایا ہے 6 سے لے کے 23 ماہ تک کے بچے ہیں، اور اس میں جو اب تک ہم نے ڈسپرس کر دیا ہے، پیسے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پیسے ضروری ہیں، تو 1600 ملین روپیز اب تک جو ہیں وہ ڈسپرس بینیفیشریز کو اس پروگرام کے تحت ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ جو کیش ڈسپرسمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو اسپیشلائز نیوٹریشس فوڈ ہے، اس کی جو قیمت لگی ہے وہ 1710 ملین روپیز ہیں، جو گورنمنٹ کے اس پروگرام کے تحت ہم دے چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے۔ سیکرٹری بس وہاں کھڑے ہیں، آپ آگے آ جائیں یوسف صاحب۔ اچھا، اب آپ نے بات کی ہے وہ جو فضول باتوں کا ہے، مرتضیٰ would you like to، میں صرف اتنا کامنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب ملک میں ضرورت ہے ہر قسم کے استحکام کی، تو ایک شخص جس کا نام عمران احمد نیازی ہے، وہ اس ملک میں صرف اور صرف انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی تمام تر توانائیاں اس کوشش میں لگا رہا ہے۔ اب جب اداروں نے، میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جب اداروں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، تو عمران احمد نیازی جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے۔ اس میں مرتضیٰ بھی مزید اضافہ کریں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انتشار ہے، ان کا کام انتشار پھیلانا ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک کو اس وقت سب سے زیادہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، معاشی استحکام ہوگا تو ایک غریب آدمی کی آپ خدمت کر پائیں گے، ایک عام آدمی کی خدمت کر پائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی انا کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر جو ہر وقت تنقید کی سیاست کی جاتی ہے وہ ختم کی جائے۔ ہم سب متحد ہو کے پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سوچیں۔ اور بلاول صاحب اس وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ کیسے آپ پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر لڑ سکتے ہیں، کیسے پاکستان جو کہ ماضی میں آئسولیشن کا ذکر تھا اس آئسولیشن سے نکلے اور نکلنے کے بعد پاکستان کے ایک عام آدمی کی خدمت کی جا سکے۔ اور میں صرف ایک آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہہ دوں کہ اس نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو عجیب سی باتیں کی ہیں، دیکھیں ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ شخص ایک نارسسسٹ ہے، یہ شخص نارسسسٹ ہے۔ آپ اگر گوگل کریں گے نا نارسسسٹ کا مطلب، تو آپ کو پتہ جتنی اقسام اور ڈسکرپشن نارسسسٹ کی ہوگی وہ عمران احمد نیازی پر بالکل فٹ بیٹھے گی۔ تو میں آپ سب سے کہوں گی اس میڈیا ٹاک کے توسط سے
کہ پلیز نارسسسٹ اور نارسزم کو آپ گوگل کر لیں، سرچ کر لیں یا ڈکشنری دیکھ لیں، گھر میں لغت ہوگی، اس کی تصویر آ سکتی ہے اس پہ. اور دوسری بات، آصف علی زرداری صاحب آپ بھی گواہ ہیں، کبھی آصف علی زرداری صاحب نے اپنے کسی سیاسی حریف، کسی اپوننٹ کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں کہا، اور یہی تکلیف عمران نیازی کو ہو رہی ہے. وہ شخص جو اس ملک کے اندر تمام پولیٹیکل ریالٹیز کو جوڑنے کی بات کرتا ہے، یہ عمران نیازی اس شخص کے حوالے سے جس طرح کی نازیبا اور غلط بات کر رہا ہے، اس کی میں مذمت کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اگلے 50 سال میں بھی، آپ اس سے 50 سال بعد بھی پوچھیں گے تو یہ آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کے قریب نہیں آئے گا. تو میں صرف اس شخص کی اس وقت دماغی حالت پر ہی رحم کھا سکتی ہوں. His allegations, his statements are not even worth answering. یہ بتائیے کہ اس پروگرام کے لیے آج آپ آئی ہیں، یہ پروگرام بھی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس کے ٹینیور میں شروع ہوا تھا، اگرچہ بلڈ پروگرام بھی اس میں شامل ہے، احساس پروگرام کے تحت ہی شروع ہوا تھا. تو آپ کیا کریڈٹ نہیں دیں گی یا کم از کم اس کو اس کی سراہیں گی نہیں کہ اسی پروگرام کو آپ کیری فارورڈ کر رہی ہیں؟ اچھا ایک اور چیز بتا دیجیے گا، پاکستان معاشی عدم استحکام سے گزر رہا ہے، لیکن یہ کیسا پاکستان کا درد ہے اس وقت آپ چونکہ وفاقی وزیر بھی ہیں، کہ پاکستان کی تاریخی رسائی سے وفاقی کابینہ کا ہے 75 افراد سے زائد جو ہے. ناظرین، وفاقی وزیر برائے غربت شازیہ مری گفتگو کر رہی تھیں کراچی میں میڈیا سے، جہاں انہوں نے کہا کہ بچوں کے گروتھ کے بہت مسائل ہیں. نومولود بچوں سے لے کر 2 سال کی عمر تک کے بچے اس پروجیکٹ سے مستفید ہو سکیں گے. پاکستان میں غذائی قلت ایک اہم مسئلہ ہے. 90 دن تک کے بچوں کو ہم خوراک فراہم کر رہے ہیں. سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام جاری ہے. ہر ضلع کے اندر کوشش ہے کہ وٹامنس کے قطرے بھی پلائے جا سکیں. اس پروجیکٹ سے کے تحت 15 لاکھ خواتین مستفید ہو پائیں گی. مضبوط خاتون کا خواب شہید بینظیر بھٹو کا تھا، جسے مکمل کیا گیا ہے. شازیہ مری جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، ان کے جانب سے بتایا گیا کہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام جاری ہے. وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ پی آئی بی کالونی میں بے نظیر نشوونما پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے. بچوں کی گروتھ کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں غذائی قلت ایک اہم مسئلہ ہے. نومولود بچوں سے لے کر 2 سال تک کے بچے اس پروجیکٹ کا حصہ ہوں گے. 15 لاکھ خواتین اس پروجیکٹ سے مستفید ہو پائیں گی. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام جاری ہے. 90 دن تک کے بچوں کو خوراک فراہم کی جاتی ہے، جس میں مختلف وٹامنز شامل کیے گئے ہیں.